کہتا ہے رضی اللہ جب اپنے اس گناہ کا ازالہ کر۔ اب آپ کے سامنے فخر ملت جعفریہ خطیب عالم اسلام جناب آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب ذکر اہل بیت بیان فرمائیں گے۔ خاندان زہرا پہ بلند کر صلی اللہ۔ یہ جو پرندے صبح کے وقت چہچہاتے ہیں دراصل یہ نامی علی کا ذکر دہراتے ہیں۔ پکار کے کہتے ہیں آصف ہم بھی لنگر علی کے تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود ہے۔ حضرات محترم، میں اپنی کمزوری طبع کی وجہ سے قوت سے تو گفتگو سے قاصر ہوں، بس آہستہ آہستہ آپ حضرات سے باتیں کرتا رہوں گا اور پھر میں مجھ سے پہلے میرے عزیز ذاکر آل محمد شفقت رضا صلی اللہ علیہ بڑے خوبصورت قصیدے کی طرز پر مولا علی کی کہانی سنائے، اور یہ کہانی جو سنا رہے تھے فوراً میرے ذہن میں خیال آیا شفقت کی ماں نے مانی کہانی علی کی، اس کی ماں نے مانی کہانی علی کی کہ بیٹا کرے مدحانی علی۔ اور علی کی کہانی اور علی کی داستان کس کی زبان میں طاقت ہے کہ سنا سکے؟ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی علی کا نام بن کر رہی۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، جیسا کہ بینر سے ظاہر ہے جس کا عنوان ہے ذکر بطول، اور ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں ذاکر۔ اور جو ہے اللہ اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، میرے حبیب ذکر کر میری کتاب میں بی بی بطول مریم کا۔ جو ہے یہ نہیں، وَاذْكُرْ کا مطلب ہے ذاکری کا تو پہلے۔ اب کوئی پوچھے کہ پروردگارا یہ بی بی بطول مریم کا جو اپنے حبیب کو ذاکر بنا رہا ہے اور قرآن میں بار بار تاکید کر رہا ہے کہ کر مریم کا ذکر، اب یہ ذکر قرآن بنے گا، ٹی وی پر، ریڈیو پر، جلسوں میں، مجالس میں پڑھا جائے گا، تو بی بی مریم جیسی بطول کا ذکر سن کر کیا حضرت عیسیٰ کے دل پر چوٹ نہیں لگے گی کہ اتنے بندوں میں اس کی ماں کا ذکر ہوگا؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ وہاں سے جواب ملا کہ ایسی ویسی عورتوں کا ذکر میں تھوڑی کرا میں تو مریم جیسی
کہ جو بیویاں مریم جیسی بطول ہوں ان کی ذاکری سنت خدا اور سنت رسول. توجہ ہے میرے محترم صاحب. بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول اس پاکیزہ خاتون کو کہتے ہیں کہ زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے عبادت کا مسلح الگ نہ ہو سکے. توجہ ہے میرے محترم صاحب. اور یہ ہم اس لیے بطول کا ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جتنے حاضرین ہیں اللہ ان کی حاضری کو عبادت شمار کرے. اور جس نے دعاؤں کی اپیل کی ہے بطول کے صدقے میں خدا میری ان ماؤں بہنوں کو شفاء کامل عطا. اچھا اب دو بطول کائنات میں مشہور، ایک حضرت عیسیٰ کی ماں جناب مریم اور ایک ہماری شہزادی جو نور دیدہ نبوت ہے، جو محرم اسرار شہادت ہے، جو لنگر سفینہ امامت ہے، جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے. بزرگان محترم، تو بطول عیسیٰ کی ماں بھی ہے، بطول ہمارے شہزادوں کی ماں بھی ہے. وہ بھی معصومہ، یہ بھی معصومہ. مگر منطقی نقطۂ نگاہ سے چونکہ عصمت ہے کلیہ مشکک، کلیہ مشکک اسے کہتے ہیں جس کے افراد میں فرق ہوتا ہے. یہ ایک منطق کی اصطلاح. مثلا میں مثال سے سمجھاؤں، یہ جو ٹیوب ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید. اور سامنے دیوار کا رنگ سفید. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا تو وہ جو گھڑی کا ڈائل ہے اس کا رنگ بھی سفید ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور یہ جو اسپیکر کا راڈ ہے اتنا، اس کا رنگ بھی سفید. تو سفید یہ بھی ہے، سفید وہ گھڑی کے اندر لگا ہوا ڈائل بھی ہے، اور سفید دیوار بھی ہے، اور سفید یہ راڈ بھی ہے. اب ان چاروں سفیدیوں کو دیکھ کر غور سے بتائیے کیا کچھ فرق نہیں ان چاروں؟ منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں کلیہ مشکک. ڈائل کی سفیدی اور ہے، ٹیوب کی سفیدی اور ہے، راڈ کی سفیدی اور ہے، دیوار کی سفیدی اور ہے. سب سفید مگر سفیدی میں فرق ہے. اسی طرح مریم بھی معصومہ ہے، میری شہزادی بھی معصومہ ہے، مگر مریم کی عصمت اور ہے، ہماری شہزادی کی عصمت اور ہے. جیسے سفیدی میں فرق ہے ویسی عصمت میں فرق ہے. مریم کے پاس صرف اتنی عصمت ہے جو عیسیٰ تک چل کے ختم ہو گئی. اور ہماری شہزادی عصمت کا وہ خزانہ اور ذخیرہ ہے
کہ جس کی عصمت 11 نسلوں تک چل کے بھی آج تک قائم ہے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اچھا، دونوں کا تذکرہ اللہ نے کیا قرآن مجید میں۔ میں نے ایک دفعہ اسی سے آپ کو عرض کیا تھا کہ مریم اور عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے آواز دی، وَكَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے تھے۔ میری سمجھ میں یہ تعارف ہی نہیں آیا۔ آپ کے حضرات لاہور ایک مولوی ایسی بلوایا جڑا کھانا کھانا کون ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ یہ کون سی کمال کی بات کی؟ مگر اللہ نے کیوں ذکر کر دیا کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں؟ چونکہ کرسچن، چونکہ عیسائی عیسیٰ کو اور جناب مریم کو خدائی میں شریک کرتے ہیں۔ عیسیٰ بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے، ہولی گھوسٹ روح القدس یہ بھی خدا ہے۔ چونکہ خدائی کے قائل تھے، اللہ نے بڑی آسانی سے تردید کر دی کہ جنہیں تو خدا سمجھتے وہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ عقل سے کام دو، تمہاری بات مانی گئی، کھانا کھانے والے کو خدا سمجھتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو جب بی بی مریم کا اور عیسیٰ کا ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا یا غلام الطعام، کھانا کھاتے ہیں۔ اور جب ہماری شہزادی کا ذکر کیا قرآن نے آواز دی، وہ یطعمون الطعام، یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھانے والے اور ہوتے ہیں، کھلانے والے اور ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے والے کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کھانے کو مل گیا۔ اور جو کھانا کھلانے والے ہیں ان کے لیے اللہ کو کہنا پڑا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کھلانے والوں میں اللہ تمہارا شکریہ۔ اور عزیزان محترم، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ روزے بھی کون سے تھے؟ منتی روزے تھے، منت کے روزے تھے۔ اب یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ بچوں کو بخار ہو گیا، توجہ کیجیے، ماشاءاللہ جی، پیغمبر نے کہا تم اس طرح کرو، منت مان لو، گھر والوں سے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی بچے، منت مان لی سر۔ اور جب روزہ رکھ کر افطاری کا وقت آیا تو ایک آواز آئی میں یتیم ہوں۔ تو جتنے تھے 4-5 سب نے اپنے افطاری دے دی۔ دوسرے دن بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا۔ پھر افطاری کا ٹائم آیا، آواز آئی میں مسکین ہوں، پھر سب نے اٹھا کر افطاری دے دی، پھر بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا۔ پھر آواز آئی میں اسیر ہوں، پھر سب کچھ اٹھا کر دے دیا۔ 3 دن کے اس واقعے سے بچوں کے چہرے اتر گئے۔ کوئی سیال کوٹ والوں بڑی معرفت والے لوگ ہیں، بڑے غور سے سنیے گا ایک فیصلہ۔ 3 دن کے فاقوں سے بچوں کے چہرے اتر گئے۔ اب بتائیے کیسے ہو سکتا تھا
کہ حسنین کی صورتیں اتریں اور قرآن کی صورت نہ اترے؟ جنتم و حریرا، ہم نے صبر کے بدلے جنت اور لباس جنت ان کو ہم نے جزا میں عطا کر دیا، جزا میں دے دیا، عطا میں نہیں، جزا میں، عطا اور جزا میں فرق۔ ایک شخص نے آپ سے کہا جناب میں نے اللہ کے نام بھی دے دیا، آپ نے دیے 2 روپے، میں نے کہا بابا میرا خیال سے تجھے 50 دے گو، 2 روپے تو کھاتا میں، تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے کہا بھائی کھول لے کرو، اور آپ کے فقیر نہیں چاہیے سامنے۔ اچھا آپ نے اس سے لے لیا واپس، کیوں؟ عطا۔ اچھا اب میں اگر کسی سے کہوں بھائی یہ جو ہمارا امام بارگاہ ہے اس حال کو بہترین رنگ سے پینٹ کر دو، خوبصورت رنگ اس پر چڑھا دو، تو اس نے کہا کاریگر نے 100 روپے دہاڑی دی، کوئی بات نہیں ہم دیکھ لیں، اس نے کر دیا۔ اب آپ اس کا 1 روپیہ بھی نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ کام کی جزا، جزا اسے کہتے ہیں جو واپس نہ ہو سکے، عطا اسے کہتے ہیں جو واپس بھی کی جا سکتی ہے۔ سلیمان کو ملک دیا تھا اللہ نے، تو کہا تھا دل کا عطا ہونا، یہ ہماری عطا تھی، اسے عطا تھی تو واپس بھی لے لیا۔ توجہ ہے یہ میرے محترم، مگر جنت عطا میں نہیں تھی، جزاء بما صبر، یہ صبر کی جزا میں کی ہے۔ جزا کا لفظ لگا کر اللہ بتا رہا تھا کہ اب میں آل محمد سے جنت واپس لے نہیں سکتا، کہ میں نے صبر کی جزا میں دی۔ اچھا مزے کی بات دیکھیے، آج سارے جنت بیچ رہے ہیں، کس کو دیکھو سارے کو جنت لے جاؤ، اب کوئی ان سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے بیچ تم رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ملکیت کس کی ہے؟ بڑی مقصد روپ سے واسطہ پڑا ہوا ہے، مالک کوئی اور ہے، بیچتے کوئی اور کر رہے ہیں، اور 6 جگہ رجسٹریاں کر دیتے ہیں قبضہ گروپ والے۔ میری بات کرو، دیکھیے میرے محترم سامعین، فضائل جتنے ہیں سب پنجتنی ہیں۔ آذان میں محمد والے محمد، درود میں محمد والے محمد، نماز میں محمد والے محمد، کسا کے نیچے محمد والے محمد، قرآن میں محمد والے محمد، مگر جنت کے بینامے میں صرف والے محمد۔ اس لیے کہ 4 ہی نظر آتے ہیں، روزے رکھے تو 4 ہیں، وہ 5ویں فضا تو ان کے صدقے میں آ گئی، ورنہ روزے رکھے 4 ہیں، منت مانی 4 ہیں۔ ماشاءاللہ جتنے علماء یہاں آتے ہیں مجھے پوچھ کے بتا دیجیے، کسی تفسیر میں، کسی تاریخ میں، کسی جگہ پر محمد مصطفیٰ کی روٹیاں بھی شامل کی ہیں جنت کی بینام میں؟ انہوں نے صرف اتنا کام منت مان لی، ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ انہوں نے بھی منت مانی۔ اب انہوں نے کیوں نہیں منت مانی؟ ان کی روٹیاں جنت کے بینامے میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ یہ کیا پتا ہائی کمان کی پالیسی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی ہائی کمان نے جو منظوری دے دی اس کے مطابق عمل ہو گیا۔ اچھا یہ تو جناب
مجھے تجربہ ہوا، یہ میرے بزرگ محترم جناب شاہ صاحب بیٹھے ہیں درمیان میں، انہوں نے مجھے بلایا اپنی مجلس میں چلا گیا، پتا چلا ان کا ایک باغ بھی ہے چھوٹا سا، اس میں آم کنو یہ وہ سب لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس میں سے دو چار تو اتار کے جیب میں کر لوں۔ تو ان کے مالی نے کہا جناب اسی دونوں جان دے ہیں تدکا تو اپنا ہی ہے اور اس یہ باغ بیچ دیتا ہے۔ وہ مقام محمود کی بات کر رہے ہیں۔ اصل میں بیچارے بھول گئے مفتی محمود مقام محمود یاد ہے، ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، اس نے کہا جناب اچھی یہ باغ بیچ دی تک میری بات ذہن میں ہے کہ پیغمبر کی روٹیاں کیوں نہ شامل کی جنت کے بیان میں، اس کا میں نے یہاں اندازہ لگایا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہ میں خریدے ہے باغ، خریدار کون کون؟ اس نے 5 نام بتائے، جن میں سے 4 سے تو میری دشمنی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں جا کر توڑ لوں اور وہ 4 آ گئے انہوں تو میری مرمت کرتے نہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن آخر چھوٹا موٹا مولوی تو میں بھی تھا، ایک رکھ میری بھی تھی فالتو۔ میں یہ سوچ کر پوچھ گیا کہ میں توڑ لیتا ہوں، اگر وہ 4 نے میری مخالفت کی بھی تو میں کہوں گا جڑا وہ 5واں میرا میری ہے کہ وہ دے حصے چلے ہیں، یہ میں نے اس کے حصے سے لیا ہے۔ جب تک وہ مجھے نہ روکے نہ ٹوکے اس وقت تک تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور جب تم آپس میں تقسیم کرنا نا تو اتنا حصہ اس کے حصے سے کاٹ لینا۔ میری بات پہ غور کیجیے، تو جب تک وہ 5واں بھی میرا مخالف نہ ہو جائے وہ 4 میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہیں سے میری سمجھ میں بات آئی کہ میں نے اس 5ویں کے حصے سے آم توڑ کے جیبیں بھر لی۔ میرے ذہن میں آئی کہ حضور کی روٹیاں جنت کے بیانامے میں شامل کیوں نہ ہوئی۔ اللہ نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 4 سے مخالفت کے باوجود یہ مولوی 5ویں کے حصے سے جنت میں گھسے کہ محمد حصے تو جا رہے ہیں۔ جنت جا رہے ہیں۔ اللہ کا
کان سے پکڑ کر کہے گا وہ تیرے 8 گھنٹے مقام محمود تک تو آپ نہیں کیا. اور قیامت کے دن اس کی شفاعت سے ہمیں بہرور فرما. اور آج پتہ چلا اللہ کے بارے میں بھی مولوی صاحب کو انک لا تخلف المیعاد کہ اللہ تو وعدہ خلاف نہیں کرتا. اگر اپنی بدعملیوں سے یہ خود جنت میں نہ جا سکے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے اس کی نظروں میں اللہ وعدہ خلاف. بے شک جو ہے یا نہیں. تو وہاں سے مسئلہ سمجھ میں آیا. اللہ نے کہا میرے حبیب نہ تیری روٹیاں جنت کے بینامے میں شامل ہوں نہ تیری آڑ لے کر کوئی جنت میں گھس سکے. چار کے نام جنت کا بینامہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جب تک ان چاروں کے دروازے پر کوئی جھکے گا نہیں جنت میں جائے گا. صلوات پڑھنے باوجود توجہ ہے میرے محترم صاحب. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے. اچھا بھائی فرض کیجیے میں نے سیالکوٹ ہی میں ایک پلاٹ خریدا. پلاٹ تو میں نے لیا قیمت بھی طے ہو گئی. ایک ساتھ بھاگتے ہوئے آئے اور ان کا جناب صرف اتنا علی گل نہ کرو جنہ کو تھی پلاٹ دیا ہے 4 آنے کا حصہ میرا بھی ہے. 4 آنے کا حصے دار میں بھی ہے. ذرا میرے ساتھ بھی بات کرنا. جس کا 4 آنے کا بھی حصہ ہوتا ہے نا وہ بھی دوڑا ہوا تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں 1400 سال سے ان کے نام جنت کر دیے. 1400 سال گزر گئے جنت کو ان کے نام ہوئے ہوئے. اس 1400 سال کے درمیان ایک بھی تو دوڑا ہوا نہ آیا کہ جناب 4 آنے کا حصے دار میں بھی ہے. صلوات پڑھنے والا توجہ ہے یا نہیں؟ اور پھر قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث بها من عباد من کان تقیا. بھائی جنت ان کے نام کرتے نا. اب یہ جنت آگے کیسے چلے گی؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ہم وارث بناتے ہیں ان بندوں کو جنت کا جو 100% تقوی کے مالک اور جو 100% تقوی کا مالک ہو اسی کو فقہ جعفریہ میں معصوم کہتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے. بڑے غور سے سنیے گا کہ اللہ کہتا ہے تلک الجنت التی نورث بها من عبادنا. جنت کا وارث ہم بناتے ہیں. ہم یہ آیت تو قیامت کے دن مولوی صاحبان کے گلے میں پھندا بن جائے. پیغمبر کے پاس پہنچے کہ سرکار مہربانی کریں ہمیں بھی ذرا گناہ بخشوا کر جنت میں پہنچا دیں. سرکار کہیں گے آیا کہ نہ توجہ کہ سرکار ہمیں بھی جنت دلا دے. سرکار فرمائیں گے قرآن نہیں پڑھے
اللہ کہتا ہے جنت میں ورثے میں دوں گا. مجھ سے کیا لینے آیا ہے؟ ہم نبی نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. جنت ہم ورثے میں دیتے ہیں. میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. جو ہے میرے عزیزان محترم، بزرگان گرامی، اور جس شہزادی کا ذکر آج آپ سننے آئے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ جنت تجھے کیسے ملی تھی؟ ایک رات اس کا ہمسر، اس کا کفر، اس کا شریک زندگی، اس کے باپ کے بستر پر قربانی دیتے ہوئے لیٹ گیا. توجہ ہے نا؟ اچھا، سویا بعد میں، پہلے پیغمبر نے لیٹنے کا حکم دیا. پیغمبر نے اپنے بھائی کو بستر پہ لٹا دیا، لیٹنے کا کیوں؟ اس لیے کہ شارع اور شریعت یاد رکھیے گا اس معاشرے میں کسی ایسی شے کا اختیار حکم نہیں دیتے جو انسان کے اختیار میں ہو. انسان کے اختیار میں لیٹنا ہے، سونا نہیں. لیٹنا ہے، سونا نہیں. مگر علی سو گئے. سونا انسانی نفس کی کیفیات پر منحصر ہے. اگر نفس مطمئن ہے تو سو جائے گا، اور اگر نفس مضطرب ہے، جاگے گا، چیخے گا، چلائے گا، سوئے گا. توجہ ہے یہ؟ اچھا، سو گئے ہو. اللہ کو اس کا سونا اتنا پسند آیا کہ کبھی نہ سونے والا علی کے سونے پہ عاشق ہو گیا. اب میں کیا بتاؤں، گولڈن چانس تھا، سنہری موقع تھا، اور سونا علی کا سونا. مجھے تاریخ نے بتایا، سنی شیعہ، کہ ایسا سونا علی کو زندگی بھر نصیب نہ ہوا کہ ساری رات کروٹ تک نہ بدلی. جس کروٹ لیٹا اسی کروٹ سوتا رہا، کروٹ تک نہ بدلی. اور اگر یہاں سنارے حضرات تشریف رکھتے ہیں تو ان کی اصطلاح میں اس سونے کو کہتے ہیں پاس سے نہ سونا.
اچھا اللہ نے کہا ہے کوئی بڑی دنیا میں جو سونا خرید کے ہمارے حوالے کرے؟ اب کون خریدے بھائی؟ جبریل سید الملائکہ کی وردی پہنے ہوئے آ گیا کہ آج تک تو میں گیا آپ لوگوں سے پوچھتا کہ بات سن تو ہے ڈاکیا، تیرا کام ہے ڈاک لے جانا، یہ سونے کا جو کاروبار ہے نا یہ ڈاکیوں کے بس کا روک نہیں ہے۔ اچھا چل اگر تجھے شوق ہے تو جا پہلے اس کا وزن کر ہے، محبت کے کانٹے میں تول کے دے، اس نے محبت کے دھرم کانٹے میں تول کے دیکھا، کہا یا اللہ وزن پورا ہے۔ اللہ نے کہا کتنا ہے؟ کہ پورے 12 ماشے۔ اللہ نے کہا بہت اچھا ٹھیک ہے، ذرا دیکھ لے اس کے رنگ میں تو کوئی ملاوٹ نہیں ہے، فرق تو نہیں ہے۔ اب جو رنگ دیکھنے کے لیے چادر ہٹائی نا وہ اپنا رنگ ہو گیا، کام کا وہ پیچھے ہٹا۔ اللہ نے کہا کیوں کیا ہوا؟ گھبرا گیا؟ اللہ گھبرایا تو نہیں، مگر حیرت یہ ہوئی ہے یہ تو میرا بھی استاد نکلا۔ اچھا پوچھ کیا لے گا؟ اب ہمت ہوتی نہیں کہ وہ ایک دم سے جوڑ کے جگہ دے، بڑے آہستہ آہستہ قریب جا کر کہتا ہے وہ سونے والے سونے والا چپ سو رہا ہے، پھر کہو سونے والے نے کروڑ بدل کے پوچھا کون ہے کیا ہے؟ امام جبریل یہ کہاں ہے تم؟ اس نے کہا کہ سونا بیچتا ہے؟ اس نے کہا خریدار کون ہے؟ اس نے کہا خریدار اتنا بڑا ہے کہ اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے۔ وہ کروڑ بدل کے یہ کہہ کر پھر سو گیا کہ اگر خریدار اتنا بڑا ہے تیرے واسطے کی ضرورت نہیں، ہر جا ڈائریکٹ ڈالی میں خود بات کروں گا۔ خریدار کہتا کیا لوگے؟ تو کیا دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں تو بول، انہوں نے کہا نہیں تو بتلاؤ، انہوں نے کہا نہیں پہلے تو بول، انہوں نے کہا نہیں تو بتلا کیا دے گا، انہوں نے کہا نہیں تو بول۔ سونے والے نے بھی نیازی سے کروٹ بدل کر ایک فقرہ کہا جو میری پوری تقریر کا ماحصل ہے، اس نے کروٹ بدل کہا اچھا جو مرضی ہے جو مرضی تھی وہ اس نے دے دی۔ اچھا وہ سونے والے میری بات اور سن لیں، قیمت دوں گا قیامت کے دن۔ اس کی تو آنکھیں کھل گئی، اس نے کہا ادھار اتنا لمبا ادھار، قیامت کا ادھار؟ ایسا نہ ہو بڑے سے معاملہ ہے، غریب کا مال واپس کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کبھی سودے کو پکا کرنے کے لیے بیانہ دیتا، سودے کو پکا کرنے کے لیے بیانہ دیتا ہوں،
ہے امیر المومنین. اچھا بیانے میں جنت میں یہ جنت سے میں ہجرت پہ آ گیا تھا نا, اب پھر واپس آپ کو لے چلتا ہوں اسی پوائنٹ. تھوڑے عرصے کے بعد اسی سونے والے کی ایک بہت بڑے گھر میں شادی ہو گئی. دلہن اتنی بڑی ہے, اس سے بڑی کوئی دلہن ہو سکتی ہی نہیں. بیوی بطول دلہن بن گئی اس کی. اب اس نے یہ سوچا کہ میں اتنی بڑی دلہن کو منہ دکھائی میں کیا دوں. اس نے بیانے میں ملی تھی جنت منہ دکھائی کے دور میں بیوی کو دے دی, بیوی بن گئی خاتون جنت. اچھا اس بیوی نے یہ سوچا کہ جنت میں لے کر کیا کروں, آئے گی تو میرے بیٹوں کے کام. اس نے اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام منتقل کر دیا اور انتقال کے رجسٹر پر رسول نے انتقال درج کر کے مہر لگا دیا حسن اور حسین. اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم, یہ وہ بطول عذرا ہے کہ جو مرکز اہل بیت وہ جو ہے پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا اور ابو سعید الخدری مشہور صحابی اور محدث ہیں, انہوں نے پوچھا کہ سرکار کی جو آیت تطہیر نازل ہوئی تھی یہ کس کے متعلق اتری. پیغمبر نے فرمایا نزلت فیہ وفی علی وفاطمہ والحسن والحسین. آیت تطہیر نازل ہوئی ہے میرے بارے میں, فاطمہ کے بارے میں, حسن کے بارے میں, حسین کے بارے میں. جو ہے حالانکہ آیت تطہیر میں ذکر اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. توجہ کیجیے گا, تو پیغمبر نے خود کو بھی اس میں شامل کیا کہ میرے بارے میں علی فاطمہ حسن حسین کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے خود کو اہل بیت میں شامل کر دیا. اسی لیے حدیث کے سامنے اہل بیت سے مراد نبی اہل بیت نہیں ہے. توجہ, نبی کے اہل بیت نہیں ہے بلکہ حدیث کے ساتھ جملے کیا ہیں, ہم اہل بیت النبوہ, یہ نبوت کے اہل بیت. نبی کے اہل بیت علی فاطمہ حسن اور حسین ہیں اور نبوت کے اہل بیت محمد علی فاطمہ حسن اور حسین. اور یہ رسالت کی کام ہے, جو ہے کہ نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جب پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں خود تعارف کروا دیں اہل بیت ہیں کون کون, ذرا چن کے بتائیں. چن کے پیغمبر نے چن کے بتایا اور ایسے چنا جیسے چنا جاتا ہے, جیسے چننے کا طریقہ ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا, میں شاہ صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا شاہ صاحب سنا ہے آپ کے باغ کے کنو بڑے میٹھے ہیں, مجھے ذرا جوس پلا دے اس کا. تو شاہ صاحب نے کہا جوس کے لیے لاہور سے آیا ہے میرے پاس میں جوس. توجہ ہے کہ نہیں. اور کیا اچھا بات سنو, باغ تو چونکہ دکھ گیا, تم جانتے ہی ہو ہمارے باغ کے کنو منڈی میں بکنے آتے ہیں ہے نا, اور سیال کوٹ تک جاتے ہیں. یہ پیسے لو, یہ چادر لو اور چلے جاؤ منڈی میں اور وہاں سے اچھے اچھے چون کے لے آئے.
نا لے آؤ تو میں لے جاتا، یہ تو شرط لگاتی نا چن کے لے آؤ، یہ بڑی مصیبت ہے۔ میں مولوی آدمی کھانا جانتا ہوں، خریدنا جانتے ہیں، اور انہوں نے حکم کیا چن کے لے آؤ۔ اب چادر تھی میرے کاندھے پر، پیسے تھے میری مٹھی میں، کھڑا تھا میں مارکیٹ میں، حکم ہے چن کے لاؤ۔ میں نے کنوؤں کے ڈھیر پہ نظر ڈالی، پہلے میری آنکھوں نے چنا، پھر میرے دماغ نے چنا، پھر میرے دل نے چنا۔ اتنے چناؤں کے بعد بھی کھڑا سوچ رہا ہوں ان کنوؤں میں سے میں کنو چنا۔ اور جب چنے ہوئے میری نگاہوں میں 5-8 دانے آ گئے، میں نے چادر بچھا دی، جو چنا وہ چادر میں، جو چنا وہ چادر میں۔ اور جب چنے ہوئے چادر میں آ گئے، میں نے چادر کے چاروں کونے کس کے باندھ دیے تاکہ بے چنا اندر آنے نہ پائے، چنا ہوا باہر جائے۔ اچھا، اور جب میں ان سب کو لے کر چلنے لگا چادر کی کنوؤں سے اٹھا کر، تو میں نے دیکھا ان کنوؤں میں سے ایک بڑی خوبصورت قسم کی میٹھی میٹھی موسمی وہ کیسر کے اندر آ رہی۔ تو ہے بڑی میٹھی مگر تو وہی رہنا۔ اور جب میں گیا میں نے کہا جناب شاہ صاحب دیکھ لیجیے۔ شاہ صاحب نے جناب کاٹا، 5 دانے بڑے میٹھے نکلے، کچھ نکل رہے کھٹے۔ ان کی تو آنکھیں سرخ ہو گئی، اسے کہنے لگا تو اللہ سی دیکھ کے نہیں جاتے؟ میں کہا سرکار میں نے ظاہری حسن دیکھا تھا، باطن کی حقیقت سے میں تو واقف تھا، لیکن نہیں، ان کی سرخ آنکھیں بھی دیکھنی پڑی، غصہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ تو میرے محترم سامعین، حقیقتوں سے ناواقف انسان بھی اگر غلط چن لے تو اس کو غصہ سننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے۔ اور وہ رسول جو حقیقتوں میں شناسا تھا، وہ اگر غلط چن لیتا چادر کے نیچے، اللہ کتنا ناراض ہوتا۔ اس نے کہا یا اللہ دیکھ لے ان کو کوئی نقص تو نہیں، کوئی عیب تو نہیں۔ اللہ نے کہا بالکل نہیں، سب معصوم ہیں، بالکل بے عیب ہے۔ کہا یوں نہیں، مہر لگا دے۔ اللہ نے مہر لگائی، تاک تیرا کون ہے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ جو ہے یہ اور عزیزان محترم، جتنے فرشتے وہاں اکٹھے تھے، توجہ کیجیے، انہوں نے اپنے سردار جبریل سے کہا کہ تم نے سنا تعارف اہل بیت میں؟ پیغمبر فرما رہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہؤلاء میرے اہل بیت ہیں، اور جبریل تو ہمارا سردار ہے۔ تو نے یہ لفظ ہؤلاء پہلے بھی تو سنا تھا جب ہمارا اور آدم کا مقابلہ ہوا تھا، تو اللہ نے کہا تھا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان ہؤلاء کے نام بتاؤ اگر خلافت لینی ہے۔ تو ہمیں نہیں آئے تھے، ہے نا، آدم نے بتا دیے، وہ خلافت لے گئے۔ آج پوچھ لے یہ وہی ہؤلاء جن سے آدم کو خلافت ملی، پوچھ لے یہ ہؤلاء ہیں کون؟
اب اس نے کہا یا رب من ہاؤلائے تحت کے ساتھ، یا اللہ یہ چادر کے نیچے ہاؤلائے ہیں کون؟ اللہ نے کہا سنتا ہے ما خلقت سما مبنیہ ولا عظم مدیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مزیہ ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا لاجل ہاؤلائے ہم تحت الکساء۔ توجہ، یہ چاند سورج، یہ عرش فرش، یہ لوح قلم، یہ لہراتے دریا، یہ سمندر میں نے بنائے ہیں ان ہاؤلائے کے لیے جو چادر کے نیچے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی حدیث کے سامنے تو یہ ارشاد ہو رہا ہے یہ ساری کائنات کہ جس میں مقام محمود بھی خود شامل ہے، میں نے ان کے لیے بنائے ہیں جو چادر کے نیچے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یا اللہ ان کا نام تو بتا دے۔ اب اللہ نے کہا یوں نام نہیں بتاؤں گا، وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ یا اللہ تو قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ یہ جو چادر کے نیچے ہے نا جن کا تعلق کر رہا، ان کا تعلق میری عزت سے بھی ہے، میرے جلال سے بھی ہے۔ جو ان کے سامنے جھک کر رہے گا اس کی عزت بھی بچاؤں گا، میرے جلال سے بھی بچے گا۔ جو ان سے ٹکر لے گا نہ جلال سے بچے گا نہ اس کی عزت چھوڑے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کون ہے یہ اہل بیت؟ ہم فاطمۃ و بعلھا ومنہ۔ فاطمہ ہے یہ اس کا باپ، فاطمہ ہے یہ اس کا شوہر ہے، فاطمہ ہے اور یہ اس کی بیٹے ہیں۔ عزیزان محترم بڑے غور سے سماعت فرمائیے، اب مرکزی حیثیت تو تھی پیغمبر اکرم کی، اللہ کو کہنا چاہیے تھا یہ رسول ہے، یہ اس کی بیٹی ہے۔ اگر اللہ جانتا تھا، عالم الغیب ہے نا، کہ اگر تعارف اہل بیت میں میں نے بیٹی کا نام لیا، خدا جانے کتنی بیٹیاں اہل بیت ہو جاتی۔ کہنا چاہیے تھا یہ رسول ہے کہ اس کا داماد ہے، کہ اگر داماد کے نام سے تعارف کرایا خدا جانے کتنے داماد اہل بیت ہو جاتے۔ لہذا رسول کا نام نہیں لیا، بی بی بطول کا نام لیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ باقی سب اس کے رشتہ دار گنوائے ہیں، یہ رشتہ دار باپ ہے، یہ رشتہ دار شوہر ہے، یہ رشتہ دار بیٹے ہیں۔ اللہ نے مہر لگا دی کہ اب اہل بیت کے مسئلے میں کبھی اختلاف نہ کرنا۔ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے،